پوچھا گیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ روایت کون کرتے ہیں؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا حضور ارشاد فرمائیں صراط مستقیم سیدھا راستہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا صراط مستقیم محمد مصطفیٰ کا وجود مبارک ہے، کہ ہر نمازی نماز میں دعا مانگتا ہے یا اللہ ہمیں کالی کملی والے کا راستہ دکھا، اور سرکار کی رحمت کا صدقہ ہمیں سچائی پہ قائم اور دائم فرما۔ اس لیے امام اہل سنت مجددین و ملت اشاہ مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو، اپنا تعلق اپنا رابطہ مکین گنبد خضرا نبیوں کے امام اللہ کے حبیب کے ساتھ قائم کر لو۔ آئیے اس سے آگے چلے، نمبر 3 آیتیں ذرا گنتے جانا، تفسیر کو دیکھتے جانا۔ ہر بندے کا کام نہیں کہ تفسیر کو مطالعہ کر کے بیان کرنا، اس لیے راتیں لگانا پڑتی، کئی سال مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان ان باتوں کو چوز کرتا ہے اور آگے بدلاتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ دے دیا؟ اب یتیم کا ایک تو معروف معنی ہے کہ بچپن میں جن کے ماں باپ وفات پا جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سرکار کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی 6 بار انتقال فرما سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور سرکار کی جب ظاہری زندگی مبارکہ 6 سال تھی تو سرکار کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن صاحب کشاف نے زمشری نے اس کا معنی یہ دیا، کہتا ہے اِنَّ یتیماً من قولہم درۃ الیتیمہ، والمعنی الم یجد کا واحدہ فی قریش ندیم النذیر فآویٰ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسا دھوکہ بنایا ہے۔ پیارے حبیب، نبوت تو میں نے دیگر انبیاء کو دی، نبی تو آدم بھی تھے، نبی تو نوح بھی تھے، نبی تو شیش بھی تھے، نبی تو ہود بھی تھے، نبی تو الیاس بھی تھے، نبی تو داؤد بھی تھے، نبی تو یحییٰ بھی تھے، نبی تو موسیٰ بھی تھے، نبی تو ابراہیم بھی تھے، نبی تو اسحاق بھی تھے، نبی تو یعقوب بھی تھے، نبی تو یوسف بھی تھے، نبی تو عیسیٰ بھی تھے۔ لیکن پیارے حبیب خاتم النبیین، تجھے میں نے ایسا نبی بنایا ہے، تجھ پہ نبوت کو ختم کر دیا ہے، قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اے پیارے حبیب، تجھ پر میں نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، ایسا نوکھا یتیم بے مثال تجھے بنایا ہے۔ اے میرے پیارے حبیب، رسالت تو میں نے سب کو دی، لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں رحمت ہے وہاں وہاں کالی کملی، جہاں جہاں جہان ہے وہاں وہاں کالی کملی والے کی رحمت ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو، 18,000 عالمین ہیں، علماء تشریف فرما ہے، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اور عالم جو ہے یہ ہو رحمت نہ ہو تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا معنی ٹھیک نہ ہوتا۔ اور پھر دوسری بات، عالم پاک میں ہے، رحمت پہلے ہے، یہ بھی اپنا ایمان رکھے، جہاں 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 ہے کالی کملی والے کی وہی رحمت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں، نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبی کب بنے؟ عالم ارواح میں رب نے انبیاء کی روح کو جمع کر کے وعدہ کیا، 3 پارہ۔
اور پھر ترمذی کی حدیث، مشکات کی حدیث، حضور پاک کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، اپنا ایمان رکھنا ہے صحابہ جیسا، یہ نہ دیکھیں کہ بات غالب حسین کر رہا، بات دیکھیں کہ بات کیا کر رہا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا حضور متا وجبت لکن نبوہ، سرکار ارشاد تو فرمائی آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کن تو نبی وآدم بین روح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضور پاک کا نور مبارک ساری کائنات سے پہلے ہے۔ یہ بڑی کتاب کی حدیث لیکن میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب، یہ لکھی کن نے مولانا شیخ علی تھانوی صاحب۔ اس کی پہلی فصل پڑھی، پہلی فصل ہے نور محمدی کے بیان میں، اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اے اللہ نے فرمایا حبیب، نبی پاک نے جابر کو فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ پڑھ کے دیکھیں، مولانا تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں طاعون کی بیماری پڑ گئی تھی اور میں نے میلاد النبی پر یہ کتاب لکھی ذکر مصطفیٰ پر، اس کی برکت سے طاعون کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ ارے اکابرین تو یہ لکھیں ہمیں شرک اور کفر کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئے، ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنا ہوگا۔ آگے چلیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے ایسے حد کو پڑھنا، اور اس کے مفہوم تک تو پہنچ نہیں سکتے۔ دعا کریں اللہ صاحب قرآن کا صدقہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ مسلمانوں ہمیں سمجھنا ہے جدائی کیا چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، ارشاد فرمائے کہ حبل اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حبل اللہ یہ مصطفیٰ کریم کا دامن ہے، اور جس نے کالی کمری والے کا دامن تھام لیا اس نے خدا کی رسی کو پکڑ لیا۔ اور فرقے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدائی، جدا ہو جانا، نبی پاک سے جدا ہو جانا، یہی فرقہ ہے اور یہی فرقہ بندی ہے۔ اہل سنت کا یہ پیغام ہے، اہل سنت کی یہ دعوت ہے، آؤ سرکار کی محبت میں اکٹھے ہو جائیں، آؤ قرآن پڑھ کے اپنے نبی کی شان بیان کریں، حدیث پڑھ کے اپنے نبی کی شان بیان کریں، کالی کمری والے کی محبت میں جمع ہو جاؤ، یہی ہمارا پیغام ہے۔ آگے آئیں، آیت نمبر 7، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، 13واں پارہ ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو خدا کے نعمات، تم نہیں گر سکتے۔ اللہ پاک نے ہاتھ دیے بڑی نعمت، پاؤں دیے بڑی نعمت، آنکھیں دی بڑی نعمت، کان دیے، ناک دیے بڑی نعمت، اولاد دی بڑی نعمت، رزق دیا بڑی نعمت۔ یہ میرے رب کے بڑے انعامات، بڑی نعمتیں ہیں، لیکن فرمایا کہ میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کسی نعمت پر احسان نہیں دکھلایا جب اپنا حبیب دیا۔ چوتھا پارہ پر یہ دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ او مومنو، میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تم نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ یہ کیوں نہ کہا لوگوں تم پہ احسان کیا ہے، فرمایا مومنوں تم پہ احسان کیا ہے۔ میرے رب کو علم ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے کہ میرے نبی کی شان اگر بیان کریں گے، اگر سمجھ سکتے ہیں تو
سمجھیں گے, ابو بکر صدیق کے غلام سمجھیں گے. اس لیے نبی پاک عطا فرمائے تم پہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے اور نعمت خدا کی بڑی ہے, لیکن قیامت تو آ سکتی ہے, مصطفیٰ جیسی نعمت والا نہیں مل سکتی. یہ وجود مصطفیٰ ہے سب سے بڑی نعمت. آگے آیت نمبر 8 پہ آ جائیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو خبردار, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے. یا اللہ تیرا ذکر کیا ہے, اللہ کو کرنا بھی ذکر ہے. یا اللہ تیرا ذکر کیا ہے. حضرت مجاہد, حضرت قتادہ, محمد بن کعب, حضرت وہاب, امام حسن مجتبی علیہ السلام, ان تمام صحابہ کے چین سے, ان تمام صحابہ کی روایت سے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا ذکروا الا ذکرت معی, میرے سونے نبی جہاں بھی میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا. دوسری حدیث سنے تو مسئلہ اور آسان ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت امام جعفر صادق کہ اے جہاں تو کا ذکرک من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی, اے میرے سونے نبی تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے, جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. ارے سسکرپور بیٹھنے والوں, ساری رات بیٹھ کر محمد محمد کہو, یا رسول اللہ کہو, یا نبی اللہ کہو, کالی کملی والے کی شانیں بیان کرو. تم نے نام لیا ہے مصطفیٰ کا, لیکن قیامت والے دن جب نامہ یا مال کھلے گا تو اعمال میں اللہ اللہ لکھا ہوگا. یہ حدیث قدسی رب کائنات نے فرمایا حبیب جس نے تیرا ذکر کیا ہے اس نے میرا ذکر کیا ہے. ارے یہی ذکر قرآن کو بھی ذکر کہا گیا, فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, قرآن کا نازل کرنے والا بھی میں, اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں. یہ کیا ہے ذکر, فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, میرے سونے نبی یہ قرآن تیرا ذکر ہے, ذکر مصطفیٰ کی حفاظت میرا رب کر رہا ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے سونے نبی ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. لام کے اندر یہ 30 ہے, ہم سے لے کر ناس تک قرآن پڑھتے جائیں, کالی کمری والے کی شان بیان ملے گی, سرکار کی عظمت ملے گی. اس لیے میاں صاحب نے کہا تھا کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تیری بھی چاہیاں, آما لوگ کا خبر نہ کوئی خاصا رمضہ پائیاں. اگر دل کے اندر کالی کمری والے کا ادب نہیں, کالی کمری والے کی محبت نہیں, کالی کمری والے عشق نہیں, قرآن کی سمجھ نہیں آتی, یہی پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, یہی پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں. ہدایت وہ پاتے ہیں جن کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہے. میں تو یوں کام کرتا ہوں کہ لام کے اندر 30 بابوں میں کالی کملی والے کی شان ہے. ارے اگر آدمی صرف حروف ابجد کو دیکھ لے, حروف تہجی کو دیکھ لے, الفابیٹس کو دیکھ لے, ایک ایک حرف میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے. جب بھائی امام صاحب کے پاس, مولانا صاحب کے پاس کہا جی میں چاہتا ہوں کہ بیٹا قرآن پڑھ لے, تو امام صاحب یہ کہیں گے وہ ہستیاں اور تھیں جو ماں کے پیٹ سے 15 سپارے پڑھ کے آئیں, ہم تو پہلے قاعدہ پڑھائیں گے, پھر اس کے جوڑ کرائیں گے, زیر زبر کی پہچان کروائیں گے, آگے قرآن پڑھائیں گے. میں نے کہا مجھ سے ہم مٹی سے پوچھ لیتے ہیں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے. ارے میں نے الف سے کہا کالی کملی والے کی شان بیان کر, الف نے کہا اللہ کے رسول آ گئے. میں نے پے سے کہا میرے نبی کی شان بیان کر, پے نے کہا بے صحابوں کے سہارا آ گئے, اور تے نے کہا طریق اسلام کے پانی آ گئے, سے نے کہا سمرہ دعائے خلیل آ گئی, اور جیم نے کہا جس کی کوئی سننے والا نہیں ان کی سننے والا آ گیا. ہے نے کہا حامی غریبہ آ گئے, خیر نے کہا خیر البشر آ گئے. میں نے دار سے کہا میرے نبی کی شان بیان کر, ارے دار نے کہا دکھ کے
مانوں کے دکھ مٹانے والے آ گئے. اس زال نے کہا ذالک کتاب لا ریب فیہ, جس کے صدقے کتاب ملی وہ رب کا پیارا حبیب آ گیا. رے نے کہا رحمت للعالمین آ گئے. اور سے نے کہا زہرا کے والد گرامی آ گئے. سی نے کہا سید المرسلین آ گئے. شین نے کہا شہنشاہ عرب و عجم آ گئے. میں نے سواد سے کہا میرے نبی کی شان بیان کر. ارے سواد نے کہا صادق الامین آ گئے. اور سواد نے کہا ضعیفوں کا سہارا آ گیا. میں نے توئی سے کہا تیری شکل جدا ہے, ذرا جدا کر کی شان بیان کر. ارے توئی نے کہا طٰہٰ کی شان والا آ گیا. ذرا زور سے طٰہٰ کی شان والا آ گیا. بولے طٰہٰ کی شان والا اور طٰہٰ کی شان والا نہ خلق بچوں کو طٰہٰ کی شان والیا ارشاد جان والیا. اور شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کر لے دشمنوں دے پیرا تھلے چادروں بچھان والیا. ارے میں نے زور سے کہا میرے نبی کی شان بیان کر. زور نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ گیا. این نے کہا عزا و لات و منات کے پچاریوں کو دعوت توحید دینے والا آ گیا. میں نے غیر سے کہا میرے نبی کی شان بیان کر. ارے غیر نے کہا غروب آفتاب کو واپس لانے والا آ گیا. سورج الٹے پاؤں پھرتے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کہ میں نے پھر سے کہا میرے نبی کی شان بیان کر. ارے پھر نے کہا فاسقوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا آ گیا. میں نے بڑے کاف سے کہا تو نکتیا کاف سے میرے نبی کی شان بیان کر. ارے بڑے کاف نے کہا کمر کے دو ٹکڑے کرنے والا آ گیا. اور چھوٹے کاف نے کہا کائنات کی جان آ گئی. اور لام نے کہا لجبال امت آ گئے. میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ گئے. میں نے نون سے کہا میرے نبی کی شان بیان کر. نون نے کہا نالین سمیت عرش پہ جانے والا آ گیا. ارے واو نے کہا واللیل کی زلفوں والا آ گیا. ہے نے کہا ہادی دو جہاں آ گئے. میں نے شاہ سے کہا کہ شام بات کو ختم کر. بڑے بڑے صوفیاء آئے, بڑے بڑے علماء آئے, بڑے بڑے شاعر آئے, اپنے نبی کی شانیں بیان کرتے رہے. بات کو ختم کر کہ کالی کمری والے کی شان بیان کر. ارے شاہ نے کہا یا رسول اللہ تیرا آنا تھا کہ اسلام حرم ٹوٹ گئے, تیرا رب تھا بہادروں کے دل ٹوٹ گئے, ہوئی زندگیاں ختم اور قلم کھاں ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا ہو نہ سکا. کہ حضور آپ کی شان شان مصطفیٰ سے ہم فیشن نہ بنائیں, ہم محبت کرتے ہیں دل سے محبت کریں. اللہ پاک نے فرمایا میرا ذکر کیا وَعَاقِمِ السَّلَامَ لِذِكْرِي 16واں پارہ. فرمایا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. پتہ چلا کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. بولے نماز بھی اللہ کا اور مصطفیٰ بھی اللہ کا. اب یہ سمجھ آئی کہ حضرت حیدر کرار نے, فاتح خیبر نے, باب مدینہ العلم نے, سردار سید النساء العالمین نے, مصطفیٰ کریم کے داماد نے, مومنوں کے امیر نے نماز عصر کیوں قضا کی. آئے ہائے تو جو فرمائے عصر کا ٹائم جا رہا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. میرا رب فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اللہ پاک کی عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نماز عصر کا وقت تھا, سفر سے واپسی ہے. مصطفیٰ کریم کا چہرہ پر انوار حیدر کرار کی گود میں. سورج جا رہا. اب حضرت مولا علی کو کون سمجھائے قرآن کیا, کیونکہ مولا علی تو وہ ہے نبی پاک نے فرمایا آنا مدینہ العلم والج الباب, میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ. فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ میرے نبی کی حدیث ہے. کیوں بھول گئی یہ مولویوں کو حدیثیں؟ جب اہل بیت کا ذکر آئے کیوں چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں؟
نئی محبت سے وہ بات کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی. ہم نے اپنی بات کب کرنی؟ آئیے سرکار کا چہرہ مولا علی کی گود میں تھا. نماز عصر کا وقت گیا. جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت حیدر کرار کو افسوس کے ساتھ آنسو بہہ نکلے اور چہرہ مصطفیٰ میں آنسو پڑے. اے علی میں قربان جاؤں تیرے ان مبارک آنسو پر جو چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے. نہ مصطفیٰ جیسا کوئی چہرہ ہے نہ علی تیرے آنسو جیسے کوئی آنسو. حضور پاک نے آنکھیں کھولی. فرمایا علی کیوں رو رہا؟ عرض کیا سرکار اثر کی نماز چلی گئی. تاجدار کائنات نے دعا مانگی. میری بہنوں توجہ فرمائیں، آج درس قرآن بھی فیشن بنتا جا رہا ہے. جس کا جی چاہا تو لفظ کیا ہے کہ لوگوں کو آگے پیچھے کر دیا. نہیں آئیں صحابہ اہل بیت کی بات کر. 14-15 سال پرانی بات میں قرآن کو سمجھے ان سے جنہوں نے کالی کملی والے سے قرآن سمجھا. حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہ پاک کی بارگاہ، یا اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج کو لٹا دے. حضور پاک نے دعا مانگی. صحابہ کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا تھا، ڈوبا سورج واپس آ گیا، سویرا ہو گیا. بس دعا کیا کریں کہ اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، میں آپ سے یہ کوشچن کرتا ہوں سسکٹون والوں، آپ نے تو بات کہ بلا شاہ صاحب لیٹ ہو رہے ہیں. جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، سب سے پہلے تو یہ پوچھتا ہوں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا نا؟ آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں مانتے ہو نا؟ مانتے. ابو جہل وہی تھا، دیکھ رہا تھا. کیا نبی پاک کو مان لیا تھا؟ نہیں مان. دوسرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، توجہ رکھیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، کیا آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا تھا؟ نہیں. آپ دیکھ رہے تھے؟ نہیں. آپ مانتے ہیں؟ ہاں. نمرود دیکھ رہا تھا؟ جی. مان گیا؟ نہیں. پتا چلا کہ دل پر جب مہر لگ جائے تو منکر مانتا نہیں. دعا کریں کہ اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کو فرماتا ہے سمم بکمن امیون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. شاہ اللہ کی اتنی لمبی زبانیں، یہ تو بڑی دور سے بات کو سنتے ہیں. موٹی موٹی ان کی آنکھیں ہیں. فرمایا ہاں جو سچی بات، حق کی بات سننے سے منہ موڑ لے وہ بہرا، وہ گونگا ہے، وہ اندھا ہے. اس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کی سپیچ کے دوران اظہار کیا تھا. اللہ نے فرمایا فماثلہ کمثل الکلب، فماثلہ کمثل الانعام، وہ جانوروں کی ان کی مثال ہے. اور ایک زندگی نام ہے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جانے کا. اور شہید ذکر دلوں کو سکون ملتا ہے مصطفیٰ کے ذکر سے، مصطفیٰ کی یاد سے، مصطفیٰ کی نام سے. اگر کسی کے دل کے اندر کوئی جلن آئے یا دل میں کفر آئے، وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ تو نہیں ہو گیا. اگر گڑبڑ ہے تو اس کو ٹھیک کرے، نہیں تو اللہ پاک کا شکر کرے. اللہ اکبر. رب کائنات نے اپنے محبوب بڑی شان عطا فرمائی. میں مزید بیان کرتا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. حضور علیہ السلام کے غلاموں کو جو فرماؤ کہ میرے آقا علیہ السلام کا دست مبارک وہ ہے. اللہ پاک نے سورہ فتح کے پہلے رکوع میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے پیارے حبیب، جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ میری بیعت کر رہے ہیں. قرآن پڑھتے جائیں، سورہ انفال کو دیکھیں. مصطفیٰ کا بلانا، اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا بلانا. مصطفیٰ کا پھینکنا، رب نے فرمایا یہ میرا پھینکنا ہے. مصطفیٰ کی مخالفت، رب نے فرمایا یہ میری مخالفت ہے. مصطفیٰ کی اطاعت، رب نے فرمایا یہ میری اطاعت ہے. آپ یوں کہہ لو تاکہ اس کے مصطفیٰ مل جائے کہ نبی پاک کا حق ید اللہ ہے، میرے نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، میرے نبی کی رضا رضا اللہ ہے، میرے نبی کی عطا عطا اللہ ہے، میرے نبی کی محبت محبت اللہ ہے، میرے نبی کا قرب قربت اللہ ہے. یا یوں کہہ لو کہ میری جان محمد ہے، میرا ایمان محمد ہے، میرا اسلام محمد ہے، میرا قرآن
محمد ہے، میرا کعبہ محمد ہے، میرا زبان محمد ہے، اصل ایمان محمد ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ ہے دعوت، اور اس کو کہتے ہیں تقریر، اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر۔ دعا کریں کہ اللہ سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران گرامی قدر، آخر میں ایک دو اعلان ہے۔ آپ حضرات بدقسمتی سے مسلمانوں کے درمیان جو خلیج ہے اللہ تعالیٰ کرے دور ہو جائے، سب کو قرآن اس کی سمجھ آ جائے۔ نبی علیہ السلام کی مولد کی محفل، میلاد النبی کے الفاظ، لوگ کہہ رہے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، صرف یہ سنی بریلوی کرتے ہیں، باقی کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پڑھے، مولانا امام صاحب کے بیٹھے ہیں، اس میں پورا ایک باب ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی پر پورا باب ہے، اور اس کے اندر سرکار کی اتنی شان ہے، اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو وقت ایک تقریر اور بن جائے۔ تو اس سلسلہ میں ایک کتاب لکھی فلسطین نے، جن کے وجود کو اللہ پاک نے شاید کینیڈا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنایا ہے، کہ جو نابغہ روزگار کی حیثیت رکھتے ہیں، قائد ملت اسلامیہ امام پروفیسر سید بدر الدین شاہ صاحب سہروردی مدد اللہ العالی، آپ نے یہ کتاب لکھی ہے Why should you celebrate the birthday of Prophet Muhammad, peace be upon him, now as Eid Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam or Mawlid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam؟ کیا مولد النبی میلاد النبی یہ شرک ہے یا بدعت ہے یا صحابہ علیہ بیعت کا عمل تھا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سمجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ بدعت سے، کفر سے، شرک سے ہم کو محفوظ فرمائے، دانستہ غیر دانستہ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ تو یہ کتاب میں نے اسد بھائی کو دی ہے، آپ فری جاتے وقت ان سے لے جائیے گا اور اس کو ضرور پڑھیں۔ شکیل بھائی آپ کے نام کتاب، یہ بھی کتاب پکڑیں کہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا اور آخری اعلان یہ ہے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے تقریباً ہر مہینے میں یہاں سے قرآن پاک کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اور جو میرے اللہ نے نبی پاک کے سر کے تو فیض میں علم دیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ امت کے اتحاد میں رہتے ہوئے جو سچی بات ہے وہ کرتا چلا جاؤں، اور لوگوں تک حقیقت جو ہے اسلام کی، قرآن کی، دین کی، حدیث کی، یہ پہنچاتا جاؤں۔ تو میرے بھائی یا ہمارے دوست احباب اس بات سے بڑا گاہ ہے، پورا کینیڈا اس بات سے گاہ ہے، اور کینیڈا کے علاوہ پورا پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بڑا عرصہ ہو گیا، 30 سال سے عرصہ زیادہ تقریریں کرتے ہوئے، آج تک کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا اس غالب حسین نے کسی سے ایک پیسے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کا میرا دل جو ہے نہیں رکھا ہوا ہے، میرے دل کے اندر کوئی بھوک ہے ہی نہیں۔ میرے ماں باپ میرے ساتھ کاشتکار تھے، زمیندار تھے، ہم نے بھوک دیکھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن جب یہاں آ کر دیکھیں حالات کینیڈا کے اندر، تو مسجدوں کے لیے ہمیں اپیل کرنا پڑتی ہے۔ گیلری کے اندر جیسا میں نے قبلہ شاہ صاحب کا نام لیا، کتاب پڑھ کے آپ کو علم کا اندازہ ہو جائے گا، قلم کا علم دیا ہے۔ ہم نے الحمدللہ تقریباً 5 سال پہلے 4.25 ایکڑ زمین خریدی ہے، بہت بڑی مسجد بنانے کے لیے، اسکول اسلام اسکول بنانے کے لیے، اور $1 ملین اس کے پے کر دیے ہیں۔ $2 ملین سے کچھ پیسے زیادہ ہیں۔ تو میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں کیوں نہ سچ کٹوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی اپنی مسجد کے لیے یہ مطالبہ کروں، یہ اشارہ کروں کہ ہمارے اظہار بھائی آپ کے سامنے لیا دیکھیں، ہوتا بڑا مشکل ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لیکن اپنی ذات کے لیے نہ پھیلائیں، خدا تعالیٰ کے لیے اعلان کرنا، مسجد بنانا میرے نبی کی سنت ہے۔ جب ہم مر جائیں گے پتہ نہیں کون کون آباد ہوگا، کون کون نماز پڑھے گا، لیکن صدقہ جاریہ ملے گا۔ تو جو میری بہنیں، میری مائیں بہنیں بچیاں، اور جو میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اظہار بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ گنبد خضرا مسجد جو کیلگری میں 80 ایونیو پہ انشاءاللہ بنے گی، ایک بے مثال مفرد مسجد بنے گی، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہوگا۔ جو بھی اللہ پاک نے توفیق آپ کو دی ہے، ضرور اس مسجد میں حصہ ڈالیے، اور یہ مسجد کے لیے ہے۔ انشاءاللہ جو ہی ہمارے اظہار بھائی دوسرے دوستوں بعد جو ہیں آپ سے مکمل فارغ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد میرا شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے اور شاہ صاحب کی نعت ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جلدی اپنا دوستوں سے کہ جیسے کہ اللہ پاک نے نوازا ہے، یہ دین کے لیے ہے، مسجد کے لیے ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، اسلام کی استحکام کے لیے ہے۔ اور پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا، آپ کے امام صاحب کا، مولانا نیاز صاحب کا تشریف لائے۔ تو اس طرح ہم مل جل کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کریں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، نبی کی عزت سے ہماری عزت ہے، نبی کی عزت سے اسلام کی عزت ہے، نبی کی عزت سے دین کی عزت ہے۔ خدا کی قسم نبی پاک کی شان سے جاؤ،
جس نے دل سے میرے نبی کی شان بیان کیا ہے، میرے اللہ نے دنیا میں بھی آخرت میں وہ شان عطا فرمائی. یعنی دل سے محبت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کو محبت سے کرو. اور جتنی میں نے باتیں کی ہیں، اگر کسی کے دل میں کوئی ذرہ برابر کی بات آئے، الحمدللہ میں اپنی بات کا تاکہ ہم نے آپ نے کے لفظ کا ذمہ دار ہوں اور میں بڑے دل کو ہو سکتا ہوں، اس کے بعد جب کی بات آگے کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کرام الکاتبین میرے دل میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں ہر بات کو. میں نے یوم یقوم الناس رب العالمین، میں نے اس دن اپنے رب کے حضور جمع ہونا ہے اور یہی کہوں گا کہ مولا میرے معاملے میں کچھ بھی نہیں، جو تو نے علم دیا تھا بس تیرے نبی کی شان بیان کرتا رہا ہوں. یا اللہ اگر مجھ سے غلطی خطا معاف کر دے، بس میرا یہی نظریہ ہے اور یہی میری سوچ ہے. آپ نے نبی بات پر اس کا مولانا صاحب نے کہا کثرت سے درود پڑھا کرو اور کوئی پابندی نہیں ہے کون سا درود پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھو درود بھی پڑھو، دنیا میں خود لگا رکھی ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے. کئی 300-400 سیگے میرے ذہن میں ہے جن سے درود پڑھا جا سکتا ہے. اس لیے پابندیاں شنیاں کوئی نہیں ہے، سب اپنی اپنی ہے کہ بعض دوستوں کی مجبوری ہوتی ہے اگر میں نے یہ بات نہ کی ہو سکتا ہے میں اسلام دنیا سے نہ چل سکوں. اس لیے میں بات کو گول بول کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں جتنی عظمت آئے درود ابراہیمی کو بھی سلام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ کو سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے لاہور کو سلام ہے، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، اس کو سلام ہے. جو آپ کو پیارا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اسے دوسری میں درود بھی پڑھیں سلام بھی پڑھیں. اللہ پاک پڑھنا قبول فرمائے. انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں سے آگاہ ہے اور جیسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، چلتے پڑھیں، پھرتے پڑھیں، گھومتے پھریں، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں. انشاءاللہ قبول کرنے والا میرا اللہ ہے. بولے قبول کرنے والا میرا کسی مولوی کے ذمہ نہیں قبول کرے. مولوی تو شام سے پہلے مار کے سوئے. کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ مولوی کہہ رہے ہیں جہاں لوگ تھوڑا کر رہے ہیں، وہی ہیں. یہ ہے وہ بدنصیب جنہیں پتہ نہیں کہ دین کی سمجھ کیا ہے، جنہیں پتہ نہیں کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے. اس لیے میرا خدا اجر دے گا تو انہی باتوں میں اتفاق کرتا ہوں. اس محفل کے روح رواں سید فصل الدین سہروردی صاحب تشریف لائیں گے. اس سے پہلے میں نے بات کی تھوڑی سی اسپیچ میں، یہ 9 مارچ کی، تو جو پینل ہے ہماری طرف سے اس پینل کا اناؤنس کریں گے ڈاکٹر امزاد صاحب. انشاءاللہ جب ڈاکٹر امزاد صاحب ہم اناؤنس کریں گے تو وہ پینل ہماری طرف سے ہوگا انشاءاللہ. میں دعوت دیتا ہوں ظہر کی نماز کے بعد. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. بھائی اسد صاحب کا اور تمام ساتھیوں کا یوسف بھائی پاور آف کر کے لگے گا ایسے لگ جائے گا.